بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ صدق اللہ العلی العظیم ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے عزیز دوستو، واجہ احترام بزرگو، انتہائی پیارے بیٹو، میری پیاری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، عاجز ناچیز پر تقصیر گناہ گار بندے نے آپ کے سامنے اللہ تعالیٰ کے پاک کلام میں سے ایک آیہ کریمہ پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ رب العزت سے دعا ہے وہ پاک ذات عاجز کو صحیح مفہوم بیان کرنے کی، آپ سب کو سننے کی، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ تو کھلی بے حیائی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، آپ نے گھر میں یہ مشاہدہ کیا ہوگا، آگ جل رہی ہو، چھوٹا معصوم بچہ اس طرح چلنا شروع کر دے یا رینگنا شروع کر دے، ماں پریشان ہو جاتی ہے، ابو پریشان ہو جاتے ہیں، بہن بھائی پریشان ہو جاتے ہیں، شور کرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، جھبڑتے ہیں، بچہ آگے نہ بڑھے، جا کے اس کو تھام لیتے ہیں۔ ابھی آگ دور تھی، ماں پریشان ہو گئی، باپ پریشان ہو گیا، بھائی بہنیں پریشان ہو گئی۔ یہ بچہ اتنا سمجھدار نہیں ہے، آگ میں گر گیا، آگ میں ہاتھ ڈال دیا، جل جائے گا، ایسے تکلیف ہوگی۔ اور اس معصوم بچے کی تکلیف ماں کو بھی پریشان کرتی ہے، باپ کو بھی پریشان کرتی ہے، بھائی بہن کو بھی پریشان کرتی ہے۔ اس سے پہلے کہ اسے وہ تکلیف ہو، ماں باپ اسے روک لیتے ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، رسول پاک کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں باپ سے 70 گنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ کا بندہ گناہ کر کے جہنم طرف چلتا ہے، اللہ کا بندہ رب کی نافرمانی کر کے اپنے لیے عذاب کو واجب کرتا ہے، اللہ رب کریم کو یہ برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک کلام میں اعلان کیا لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشۃ، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یہ تو کھلی بے حیائی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کے محبوب نے فرمایا آنکھ زنا کرتی ہے جب شہوت سے دیکھتی ہے، ہاتھ زنا کرتے ہیں جب شہوت سے چھوتے ہیں، زبان زنا کرتی ہے جب یہ بے حیائی کی بات کرتی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں یہ ہاتھ زنا کرتے ہیں جب ارادے سے چلتے ہیں، ہر اذا کے نام پر زنا کا عذاب لکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، میری پیاری بہن، میری بیٹی، وہ آنکھ جس نے شہوت سے دیکھا، اس میں سیسا پگھلا کے ڈالا جائے گا، آنکھیں پھٹیں گی، اللہ پھر پیدا کرے گا، پھر شیشہ ڈالا جائے گا، یہ سیسا اس کی آنکھوں کو پھوڑ دے گا، اللہ رب کریم پھر پیدا کرے گا،
پھر اس آنکھ میں جس نے شہوت سے دیکھا ہوگا سیسا ڈالا جائے گا۔ یہ اللہ رب کریم ایسی آنکھوں کو عذاب دے گا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اگر یہ بندہ شہوت سے چھوتا ہے، ہاتھوں کا زنا فرمایا گیا، پیر شہوت سے چلتے ہیں، یہ پیروں کا زنا فرمایا گیا، اس کا عذاب کیا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، روز محشر زانیوں کی شرمگاہوں سے وہ مرد یا عورت ہوں ایسی پس نکلے گی جس کی بدبو سے اہل جہنم اللہ کی پناہ مانگیں گے۔ یا اللہ، ہم تو جہنم میں پہلے ہی بڑے عذاب میں، یا اللہ ان زانیوں کو ہم سے جدا کر دے، ان کی شرمگاہوں سے جو پس نکلتی ہے اس کی بدبو سے ہمارے دماغ پھٹتے ہیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، 3 گروہ ایسے ہیں، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوا ہوگا، ابھی میزان نہیں لگا ہوگا، رسول پاک فرماتے ہیں اس سے پہلی اللہ کا ارشاد ہوگا، یہ 3 گروہ، ان کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہے، کوئی میزان نہیں ہے، ان کو پہلی جہنم میں ڈال دیا جائے۔ صحابہ کرام رو کے عرض کرتے، یا رسول اللہ یہ 3 گروہ کون سے ہوگے؟ میرے محبوب نے فرمایا، اللہ کے محبوب فرماتے ہیں سب سے پہلے زانی، ان زانیوں کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، ان کے لیے کوئی میزان نہیں لگے گا، روز محشر ان کو براہ راست جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا اللہ کے محبوب فرماتے ہیں وہ لوگ جو دنیا میں سود کھانے والے ہوں گے، ان کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں، ان کے لیے میزان نہیں لگے گا، اس سے پہلے ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا جنہوں نے دنیا میں اپنے والدین کو تکلیف دی ہوگی، اپنے والدین کو اذیت دی ہوگی، ان کا بھی کوئی حساب و کتاب نہیں، روز محشر انہیں بغیر حساب و کتاب جہنم میں دھونس دیا جائے گا۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں میرے پیارے اصحابہ، شرک سب سے بڑا گناہ، اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا، اگر یہ توبہ کیے بغیر مر گیا، ان کو جہنم میں داخل کر کے جہنم کے دروازے پر تالا لگا دیا جائے گا، یہ کبھی جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ عرض کی یا رسول اللہ اس کے بعد بڑا گناہ کیا ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ زنا ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، وہ 4 گروہ جنہیں دنیا میں رہنے کا اللہ نے حق نہیں دیا، اللہ کا دین انہیں قتل کرنے کا حکم دیتا ہے، ان میں سب سے پہلا وہ شخص ہے، رسول پاک فرماتے ہیں شادی شدہ مرد عورت اگر وہ زنا کرے انہیں پتھر مار مار کے مار دو، دنیا میں رہنے کا حق نہیں۔ دوسرا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی جانور کے ساتھ برا فعل کرتا ہے اس جانور کو بھی ذبح کر دو، اس بندے کو بھی مار دو، اللہ کی دھرتی اس کا وجود برداشت نہیں کرتی۔ تیسرا اللہ کے محبوب نے فرمایا جو ناحق قتل کرتا ہے اس کا بھی حکم یہ اس کو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے۔ اور چوتھا اللہ کے محبوب نے فرمایا جو مرد مرد سے بدفعلی کرتا ہے، عورت عورت سے چپٹی بازی کرتی ہے، نبی پاک فرماتے یہ بھی واجب القتل ہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، زنا، مرد مرد سے برا فعل کرے زنا، عورت عورت سے برا فعل کرے زنا۔ اور میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، حدیث پاک، کئی مرد اتنے کمینے ہوتے ہیں اپنی بیویوں سے غیر فطرتی فعل کرتے ہیں، پخانے کے مقام سے صحبت کرتے ہیں، خدا کی قسم یہ بھی زنا،
نبی پاک فرماتے ہیں اس نے اسلام قبول کر کے اسلام سے کچھ حاصل نہ کیا، یہ بھی اتنا بڑا گناہ۔ اور اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مرد سے بدفعلی کرتا ہے آسمان گرتا ہے کہ اس کے اوپر گر کے اس کو نابود کر دے۔ اللہ کے فرشتے فریاد کرتے ہیں یا اللہ ہم تیرے اس آسمان کو نہیں تھام پاتے، یہ زانی پہ گرنا چاہتا ہے۔ اللہ حکم دیتا ہے سورۃ فاتحہ پڑھو۔ جب وہ سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں اس اللہ کے کلام کی برکت سے وہ آسمان کو روک لیتے ہیں۔ خدا کے محبوب نے فرمایا ہے میرے پیارے صحابہ، جب کوئی ناجائز قتل کرتا ہے اور قتل کر کے مقتول کے خون کا پہلا قطرہ زمین پہ گرتا ہے، زمین روتی ہے یا اللہ مہلت دے دے، میں پھٹ جاؤں، اپنے پیٹ میں لے کے اس کو پیس دوں۔ رب کہتا ہے زمین صبر کر، ایک وقت آئے گا یہ مرے گا، تیرے پیٹ میں ڈالا جائے گا، پھر تو جاننا اور یہ جانے۔ اور دوسرا نبی پاک فرماتے ہیں جب بدکار بدکاری کر کے غسل کرتا ہے اس کے جسم کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، زمین روتی ہے، فریاد کرتی یا اللہ مہلت دے، میں پھٹ جاؤں، اپنے پیٹ میں لے کے پیس دوں۔ رب کہتا ہے ضمیر صبر کر، یہ تیرے پیٹ میں آئے گا، پھر تو جانا اور یہ جانے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ رسول پاک نے فرمایا شرک سب سے بڑا گناہ، اور اس کے بعد جو گناہ کبیرہ ہے وہ بدکاری زناکاری ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ نے اپنے پاک کلام میں فرمایا لا تقرب الزنا انہ کان فاحشات، زنا کے قریب بھی مت جا، یہ کھلی بے حیائی ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ بندہ جانتا ہے فلاں گھر جاؤں گا، وہاں جا کر ہو سکتا ہے وہاں کی عورتوں کو گندی نظر سے دیکھوں، آج کل پردہ تو ہے ہی نہیں، شہوت کی نگاہ سے دیکھوں، فلاں گلی میں جاؤں گا وہاں یہ موقع گناہ کا مل سکتا ہے، فلاں رشتہ داروں میں جاؤں گا یہ گناہ کرنے کا موقع مل سکتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے، جن کو اپنی موت یاد ہوتی ہے، جو اپنی قبر کو یاد کرتے ہیں، وہ اس گھر میں جانا چھوڑ دیتے ہیں، اس محلے کو چھوڑ دیتے ہیں، اس گلی سے گزر چھوڑ دیتے ہیں کہ اگر جاؤں گا ہو سکتا ہے گناہ ہو جائے۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا اس کے قریب بھی مت جا۔ اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں، اپنے آپ کو آزمائش میں نہ ڈالیں۔ بندہ بہت کمزور ہے، نفس لمحوں میں سے گمراہ کر دیتا ہے، شیطان اس پر حاوی ہو جاتا ہے، گناہ کا موقع ملے پھر بندہ گناہ سے بچے، یہ آسان نہیں۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ آسان کیسے ہوگا؟ جب دل میں اللہ کا خوف آئے گا، رب کی خشیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کو اپنے پاس پائے گا، پھر قلب حیا والا ہو جائے گا، یہ بندہ گناہ سے بچنے والا بن جائے گا۔ اللہ کا قرب کیسے ملے؟ رب کو اپنے پاس کیسے پائے؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، حدیث قدسی، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا انا جلیسو من ذکرنی، میں تو اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے۔ معلوم یہ چلا اللہ کا ذکر وہ نعمت ہے جس کے کرنے سے اللہ اس بندے کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ جو یہ چاہتا ہو ہر وقت اللہ کے ساتھ رہے، اللہ تعالیٰ کے قرب میں رہے، اسے کیا کرنا ہے؟ وہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرے۔ ہر وقت اللہ کا ذکر زبان سے ممکن نہیں، یہ دل کا ذکر ہے۔ جب بندہ مومن کو عطا ہو جاتا ہے پھر حالت یہ ہوتی ہے
ہاتھ کام کرتے دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، زبانیں باتیں کرتی ہیں دل اللہ کا ذکر کرتا ہے، آنکھیں سوتی ہیں دل اللہ کا ذکر کرتا ہے۔ آپ سب کیونکہ اللہ کا ذکر حاصل کر چکے ہیں، اور وہ دوست جو یہ پروگرام سن رہے ہیں ان تمام کو بھی دل کے ذکر کی اجازت دیتا ہوں۔ اور اتنا آسان کام ہے، اتنا آسان طریقہ ہے، کسی کام میں رکاوٹ نہیں آتی، اور دل ہمیشہ کے لیے اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ بہت آسان طریقہ، ہر وقت اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے اپنا خیال دل کے مقام پہ رکھ اور سن۔ میرا دل کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ سنو، دل کہتا ہے اللہ اللہ اللہ۔ آواز آئے نہ آئے، یقین کے کانوں سے تو توجہ کر کے سننا شروع کر۔ چند دن گزریں گے، پہلے خیال پکے گا، اور چند دنوں میں آپ کو دل کی دھڑکن سننے لگ جائے گی۔ پھر یہی دل کی دھڑکن جب آپ توجہ کرتے رہیں گے، جس طرح منہ سے اللہ نکلتا ہے قلب سے نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس دل کو زندہ کر دے گا۔ اور بزرگ فرماتے ہیں، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کا ارشاد ہے، چوں دل زندہ شود ہرگز نہ میرد۔ وہ دل جو اللہ کے ذکر سے زندہ ہو جائے وہ کبھی نہیں مرتا۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، جب یہ ازلی نعمت اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دے گا، پھر حال یہ ہوگا، خدا کی قسم یہ بندہ مر جائے گا، اس کی روح نکل جائے گی، لیکن مر کے کیونکہ دل نے اللہ کے ذکر سے زندگی پائی، اس دل کو موت نہیں آئے گی، یہ اللہ کا ذکر کرتا رہے گا۔ اور حدیث پاک کے مطابق رسول پاک فرماتے ہیں، اللہ کا فرمان ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں جو میرا ذکر کرتا ہے، یہ بندہ اللہ کے قرب سے نوازا جائے گا، اللہ کا دوست بن جائے گا، اللہ کا ولی بن جائے گا۔ اللہ کے نبی معصوم ہوتے ہیں، ان کا خمیر ہی پاک ہوتا ہے، اللہ کے نبیوں سے خطا نہیں ہوتی، لیکن جتنے اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ کے پاس محفوظ ہوتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ ان کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے۔ جب اللہ کی پناہ میں آ جاتے ہیں، نہ نفس زوراور ہو سکتا ہے اور نہ شیطان حاوی ہو سکتا ہے، کیونکہ اللہ کی پناہ بہت بڑی پناہ ہے۔ اس لیے شیطان نے خود اقرار کیا، یا اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا، اغوا کروں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، آگے سے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوپر سے آؤں گا، نیچے سے آؤں گا، لیکن خود اس نے اقرار کیا، شیطان نے خود مانا، الا المخلصین، جو تیرے مخلص بندے ہوں گے ان پہ میرا وار نہیں چل سکے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا۔ تو میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، یہ اخلاص کی دولت اللہ کے ذکر سے ملتی ہے۔ اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، جس طرح آپ کو یہ طریقہ بتایا گیا ہے، اللہ کی ایسی رحمت ہوگی، اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوگا، اللہ آپ ہم کو اپنی پناہ میں لے لے گا۔ اور جب اللہ کی پناہ مل گئی، انشاءاللہ تعالی ہم شر سے محفوظ ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب کا فرمان ہے، میری امت پر واجب ہے ہر ہفتے صلح کی صحبت کریں۔ کیا مطلب؟ معلوم یہ چلا، یہ صحبت ایمان کو تازہ کر دیتی ہے، یہ صحبت ایمان کو زندہ کر دیتی ہے، یہ صحبت اللہ کے قرب میں اضافہ کر دیتی ہے۔ اللہ کا بندہ اگر ایک ہفتہ دنیا میں مشغول رہا، دنیا والوں میں مشغول رہا، دنیا کے کاروبار میں مشغول رہا، وہ مشغولیت اس کے دل میں کثافت پیدا کر دیتی ہے، اس کے دل کے اندر سیاہی پیدا کر دیتی ہے۔ جب یہ اہل اللہ کی مجلس میں آتا ہے، قرآن پاک سنتا ہے، رسول پاک کی حدیث مبارکہ سنتا ہے، اللہ کا ذکر سنتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس اللہ کے ذکر کے سننے سے، اللہ کا ذکر کرنے سے اللہ کی ایسی رحمت ہوتی ہے، ایسا فضل ہوتا ہے، یہ پورے ہفتے کی کثافت اللہ دور کر دیتا ہے، دلوں کو پاک اور روشن کر دیتا ہے۔
کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو اللہ کے بندے اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے، اللہ کا ذکر کثیر کرنے والے، جب قیامت کا دن ہوگا ان کے منہ سے نور کی لاٹیں نکلیں گی۔ خدا کے محبوب نے فرمایا اللہ کا ذکر کثرت سے کرنے والے جب قبروں میں دفن کیے جائیں گے، قبر کے کیڑے ان بندوں کو تکلیف نہ دے سکیں گے، ان کو تکلیف نہ دے سکیں گے۔ اللہ کا ذکر اتنی بڑی نعمت، اتنا اللہ تعالیٰ کا فضل، جو گناہ سے بچنا چاہے اللہ کے ذکر کے بغیر بچنا محال ہے۔ میرے پیارے بھائی، میرے بیٹے، اللہ کا ذکر کر، سالین کی صحبت بنا، تاکہ اللہ رب کریم ہماری زندگی خیر والی مکمل کرے اور ایمان کے ساتھ واپسی ہو جائے۔ وما توفیق الا باللہ۔